وضاحت اور بات چلی گئی تھی. وہ فرماتے ہیں نہیں، آخرت کے خوف اور امید کے دن میں جہاں ماں باپ بیدار ہوں گے، بیوی بچے بیدار ہوں گے، اسی دن اگر امید رکھتا ہوں تو بدارا میں بخشت میں لے کر قریب اللہ نیکوں کے سب کے بدوں کو معاف کرنے. بزرگ کا پیچھے جاؤ، پیچھے شیخ صاحب یہ آج کے بول میں نہیں ہے. میرے دوستوں سنی دم کی دم یہ قرآن کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدارا میں بخشت میں لے کر قریب نیکوں کے سب کے اللہ بدوں کو معاف کر دے. یہ بات آ رہی ہے. پھر صرف 100 قتل بولے گا کہ بولے کو قتل صحیح کیا، خوش بول میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے دل میں اللہ کے نبی کا بغض بھرا ہو ان کو تو رہنے کا قتل ہی ہے، حق ہی نہیں ہے. اللہ کی زمین پر یہ زمین نبی کی ہے، یہ جائیداد نبی کی ہے، آسمان و زمین نبی کے ہے. جہاں آپ کی حکومت چل رہی ہے آسمان پر بھی تو زمین پر بھی مصطفیٰ کی حکمرانی ہے، سلطنت ہے، کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ مالک ہے، حاکم الحاکمین ہے. مگر اللہ نے دنیا زمین اور آسمان کی حکومت مصطفیٰ کو دے دی. وہ سلطنت مصطفیٰ کی ہے. کبھی انشاءاللہ مصطفیٰ کی سلطنت پہ بات کروں گا. حضور کی بادشاہی کو کیسا جو پیٹ پہ پتھر باندھے پھر رہے آئے زمین آسمان کے بادشاہ، اس نبی کی بھی بات سنا ہوں آپ کو کہ دیکھو نبی کے سب طرف کیا ہے، نبی کی شہنشاہی کیا ہے، نبی کی بادشاہی کیسے چل رہی ہے. اور مگر دوستوں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو معافی طلب کرنے گیا تھا کہ شاید میری بخشش ہو جائے، مولوی آدمی ہے، شاید مشورہ صحیح دے دے گا، اسے کہتے ہیں کوئی معافی نہیں ہوتا، اس کو بھی قتل کر دیا. اب سوچے میں جو گناہ کرتی ہے میری آگے گیا، پھر ایک میں دوسرے میں گیا. وہ کوئی سنی تھا، عاشق مصطفیٰ تھا، اللہ کی رحمت میں امید تھی. اس سے پوچھا بتا میں 100 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا کہا، اگلی بستی میں جاؤ، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، جا کر ان سے دعا کروا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. سنی مسلمان تھا نا، اللہ والوں کو ماننے والا تھا، وہ اللہ والوں کو بول گیا تھا، اللہ کے والی کو ماننے والا تھا. جاؤ آگے جاؤ، وہ ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اگلی بستی میں لوگ ذکر کرتے رہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جاؤ ان کے محفل میں جا کر دعا کرو، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اب آگے چلو، حضور فرماتے آگے چلا ادھر بستی کی طرف، راستے میں مر گیا. کیا ہوا؟ ہاں گونگے نہ بنو، بولو ذرا، بولو بھی، راستے میں مر گیا. بات رہ گئی نہیں نا. اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے جائیں. آپس میں لڑ پڑے تو آپس میں جھگڑ پڑے. رب کریم نے کیا فیصلہ فرمایا، سبحان اللہ. حضور فرماتے رب کریم نے فیصلہ فرمایا، جھگڑو نہیں، اس زمین کو ماپو، وہاں جہاں سے قتل کیا تھا وہاں سے لے کر ماپو یہاں تک. یہ اگر کوئی قتل کو قریب ہے مقتول کو تو جہنم میں لے جاؤ، اگر نیک بندوں کی طرف قریب ہے تو ادھر جنت میں لے جاؤ. یہ فیصلہ اللہ نے فرمایا. جی دکھا سکتا ہوں، سنی سنی بات نہیں کرتا. فرشتوں کا جگہ ختم ہوا، نئی نام نشو کرتے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ رب نے زمین کو سمیٹ لیا. ادھر کہاں؟ نیکوں کی طرف. آگے تفسیر میں لکھا ہے، بزرگ عربی میں تفسیر، فرشتوں نے زمین بات کرنا شروع کر دی. جب وہاں پہنچے تو سمجھو تھا ایک بالش ان کی طرف تھا، ایک گز میں نہیں، ایک بالش. آدھا فٹ کا سارے چھوٹ کرو، وہ اللہ والوں کی طرف ایک ان کو اس بالش سے قریب تھا. رب نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ.
بخشش کی نیت سے آ رہا تھا، نجات کی نیت سے آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے ساتھ ادا کیے ہیں، اور ان کو پاک کر کے اس کو جنت والے لے جاؤ۔ دوستو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ نیک بندوں کی، اور وہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو، مصیبتیں آنی جانی ہے، گھروں میں مصیبتیں آتی ہے، مائیں بہنیں بھی سنتی ہے، اس سے مردوں کے حکم نہیں ہے، اور عورتوں کے ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے حکم ہے کہ تم بھی خدا کو یاد کرو۔ سارا دن لگے گھومتے پھرتے ہو، کہیں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں جا کر رو کر گڑگڑا کر یہ پریشانی مصیبتیں دیکھ کر اللہ کے دربار میں دعا کرو، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کی برکت سے کرم کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور میں آگے ایک حدیث یاد آتی ہے، مثل الذین یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ حدیث الفاظ دکھا سکتا مشکات کا حدیث ہے۔ شاعر نے فرمایا، بڑی پیاری مثال دی ہے، مثل الذین یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان کی مثال ہے مردہ اور زندہ والے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ مر بھی گئے، قبر جانتا ہے مگر زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد میں غافل ہے بھلے وہ زندہ ہے، ایسی قدر بیٹھا ہوا ہو مگر وہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مثل الذین یذکر ربہ والذی لا یذکر، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، جو یاد نہیں کرتے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ میرے دوستو اب آپ خود فیصلہ کرو، اپنے گریبان میں دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم زندہ ہیں کہ بظاہر زندہ ہیں مگر مصطفیٰ نے ہمیں مردہ قرار دیا۔ شبلی کو جانتے، شبلی کی طرح بڑا بزرگ، بہت بڑے بزرگ، دو اولیاء اللہ والے ایک بزرگ کے لوگ آپ کو نکلے، راستے میں ان کو حرام کرنا پڑا، تو دو بلیاں تھی آپس میں کہنے لگی شبلی تو مر گیا، آج رات شبلی مر گیا۔ تو ایک شخص کو جانتا تھا زبان میں جانا، بزرگ کا یار بات بڑا افسوس کی ہے، ہم جس بزرگ کی زیارت کو جا رہے ہیں ان کو فوت ہو گیا، اور کیسے پتا چلا یہ بلیاں بول رہی ہیں، وہ بلی کی زبان جانتا، واپس چلے کیا کریں، بولا نہیں یار واپس نہیں چلتے بزرگ کی جنازے میں شریک ہو گئے۔ تو یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ نیک آدمی کے جنازے میں کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ بخشا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے ان جماعتوں کو بخشا جاتا ہے۔ اندازہ کرو، وہ نیک کی برکت سے جو فوت ہوا ہے وہ نیک بندہ ہے، بخشا ہوا ہے، اللہ کا نیک محبوب بندہ ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک کا اللہ رسول رحمۃ اللہ علیہ شرح صدور کہ اعمال القبور عربی میں ہے، کتنی بڑی کتاب، اس کے اندر ایک بات کی ہے، اس میں تو پتہ نہیں کمال کیا ہے، گزرے کتنے واقعات ہیں، یہ بھی ہے۔ بہرحال چلیے ٹھیک ہے، پہنچے جب وہاں پہنچے شبلی سے بیٹھا ہوا، شبلی بیٹھا ہوا پریشان ہو گئے، تو نے کہا یہ بڑا بڑا مردہ کا ہے، پوچھ رہے تھے بزرگ سے، بھائی ہم نے تو یہ سنا، آپ رو پڑے بڑا وہ بلی میں سچ کہا، کیسے کہ آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ سنو مسلمانوں کان کھول کے سنو، اپنے دل سے پوچھو، اس طرح شبلی جس کو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر سینہ ملاتے اور پیشانی کو چوم لیتے تھے، یہ وہ شبلی ہے، عراق کا مست ہے، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، مگر اس مقام کیا تھا کہ حضور کے دربار میں جاتے حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر حضور کی پیشانی میں چوما کرتے تھے۔ یہ بھی کبھی سنا دوں گا آپ کو بتا۔ دوستو شبلی نے کہا ہاں اس نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ آج میری تہجد فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو مگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے نام کرتا ہے۔ جب بندے نے نماز تک چھوڑ دی، غفلت کی نیند سو گیا، اللہ نے آسمان کو اعلان کرا دیا گا شبلی مر گیا۔
شبلی نے کہا آج اللہ نے آسمان پر میرا اعلان کرا دیا کہ شبلی مر گیا، وجہ صرف یہ کہ دماغ تجد کرا ہو گئی ہے، ہم نے دنیا فرائض اور واجبات چھوڑے رکھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کتنے مردار ہیں، ہمارے آسمان میں کتنے اعلان ہوتے ہوں گے۔ ارے شبلی ہے جو عابد ذات ہے، جسے مصطفیٰ سینے پہ لگا کے چوم لیتے ہو، بوسا دیتے ہو، وہ شبلی اس کی تاجت کا نام نہیں ہے، آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ مر گیا، آج رات شبلی مر گیا۔ ہم تو عبادت چھوڑے بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں دیکھو، ہم مسلمان ہیں، جس کو حضور نے فرمایا کہ نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہتا، کل یہ نہیں کہا خلیل نے کہا کافر ہے، حضور کرتے ہیں، آپ خود جانتے ہو، اسلامیات پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہے، اوپر تک پڑھتے آ رہے ہو، حضور نے فرمایا دربار جان کے چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق بھی نماز ہے، یہ تو بچپن تک پڑھتے آ رہے ہیں، چھٹی کلاس سے آخر تک پڑھتے آ رہے ہیں، فیصلہ آپ خود کرو، فرمان نبی کا ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اب آپ خود ہی ادا کرو، یا تو نبی کے فرمان کو جھٹلا دو، اللہ کے فرمان کو جھٹلا دو، یا پھر صحیح مسلمان بن جاؤ۔ نمازیں پڑھو، ایسا نہیں اچانک آپ سوئے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، وہ آپ کی آخری رات ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان نیک و سالم بندوں سے محبت عطا فرمائے، ان کا پڑوس عطا فرمائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی بڑی سعادت ہے، جعلی پیر نہ ہو، ہم نے نا جھوٹا مولوی ڈپلوما مولوی نہ ہو، صحیح صحیح بزرگ ہو، بے شک آپ ان کے ساتھ بیٹھو، بے شک ان کے ساتھ آپ کی خدمت کریں، یہ اس کا اجر اللہ آپ کو آنکھیں بند کرنے کی کا بتائے گا کہ کیا تمہارا اجر سوال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو نیک و صالح بندوں کی صحبت ہمیشہ عطا فرمائے۔